السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن ہو رہا تھا۔ نیائے وبھاگ کی استھاپنا کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے نیمت روپ سے نیایالے کے وبھاگ کی استھاپنا کی۔ تمام جنپدوں میں نیمت روپ سے عدالتیں استھاپت کیں اور قاضی ارتھات نیادھیش نیوکت کیے۔ حضرت عمر نے نیائے سمبندھی قانونی آدیش بھی پارت کیے۔ قاضیوں کے چناووں میں ماہرین فقہ کا چین کیا جاتا، لیکن حضرت عمر اسی پر بس نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا امتحان اور ان کی پریکشا بھی لیتے تھے۔ قاضیوں کی اچھی تنخواہیں نیوکت کرتے تاکہ کوئی غلط نرنے نہ کر دے۔ دولت مند اور سمانت ویکتی کو قاضی نیوکت کرتے تاکہ نرنے کے سمے کسی کا رعب نہ آ سکے، کسی کے دباؤ میں نہ آ سکے۔ حضرت عمر نے عدالت میں برابری اور نیائے کا لحاظ رکھنے کی وشیش نردیش دیے۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کسی پرکار کا جھگڑا تھا۔ حضرت ابی نے زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ زید نے حضرت عمر اور ابی کو بلایا اور حضرت عمر کا سمان کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلی غلطی ہے۔ یہ کہہ کر ابی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، یعنی کہ ہم دونوں الگ الگ پکش ہیں، دونوں پکشوں کو ایک سمان دیکھو اور ساتھ ساتھ بٹھاؤ، نہ کہ مجھے سمان دو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی کا ایک بار ایک جھگڑا ابی بن کعب سے ہو گیا۔ قاضی کے پاس معاملہ پیش ہوا، انہوں نے حضرت عمر کو بلوایا اور آپ کے آنے پر اپنی جگہ سمان پوروک چھوڑ دی۔ قاضی نے کہ یہ خلیفہ وقت ہیں، سمے کے خلیفہ ہیں، اس لیے سمان پوروک اپنی کرسی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر وپکشی کے پاس جا بیٹھے اور قاضی سے کہا کہ یہ پہلی ناانصافی ہے جو آپ نے کی ہے۔ اس سمے مجھ میں اور میرے وپکشی میں کوئی انتر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے افتاء کا محکمہ ارتھات فتویٰ دینے کا وبھاگ بھی جاری کیا۔ قانون شریعت سے پریچے کے لیے افتاء کا وبھاگ کی استھاپنا کی اور کچھ صحابہ کو نامانکت کر کے کہ ان کے اترکت کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں حضرت علی، یعنی فتویٰ دینے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم تھے۔ ان لوگوں کے اترکت یدی کسی اور فتویٰ
یدی کوئی اور فتویٰ دیتا تو حضرت عمر اسے منع کر دیتے تھے۔ حضرت عمر ان مفتیوں کی بھی سمے سمے پر جانچ کرتے رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک وبھاگ فتویٰ کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ آپ کے بعد خلیفاؤں کے زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ شریعت کے معاملوں میں فتویٰ دینے کے لیے ہر ویکتی کو انومتی نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک صحابی نے سمبھوتہ عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے جو دینی گیان میں بڑے ماہر بھی تھے اور ایک عظیم الشان ویکتی تھے، ایک بار کوئی وشے لوگوں کو بتایا اور اس کی سوچنا حضرت عمر کو جب پہنچی تو آپ نے ترنت ان سے جواب طلبی کی کہ کیا تم امیر ہو یا امیر نے تم کو نیوکت کیا ہے جو فتویٰ دیتے رہو؟ دراصل یدی ہر ایک ویکتی کو فتویٰ دینے کا ادھیکار ہو تو وہ بہت سی کٹھنائیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے بہت سے فتوے آزمائش کا کارن بن سکتے ہیں۔ بہت سے فتوے آزمائش کا کارن بن سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایک ہی بات کے بارے میں دو وبھن فتوے ہوتے ہیں اور دونوں صحیح ہوتے ہیں، یعنی کہ حالات کے انوسار فتویٰ دیا جاتا ہے۔ معاملوں کو یدی گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں لچک ہوتی ہے، اس اوستھا میں یہ فتویٰ ہوگا اور اس اوستھا میں یہ فتویٰ ہوگا، پرنتو سامانیہ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ دونوں کس پرکار صحیح ہیں، اس لیے وہ پھر کٹھنائی میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی پرکار پولیس وبھاگ کو جاری کیا۔ حضرت عمر نے دیش میں شانتی استھاپت کرنے کے لیے آداس ارتھات پولیس کا وبھاگ استھاپت کیا۔ اس وبھاگ کو حساب کتاب، امن و امان، بازار کی نگرانی آدی کے ادھیکار دیے تھے، ارتھات یہ کہ لوگوں کا دیکھنا کہ صحیح پرکار باتوں پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، کسی کے حق مارے جا رہے ہیں تو ان کو ادائیگی کروانا، جو انتظامی معاملے تھے جب تک قاضی کے پاس معاملہ نہیں جاتا، شانتی پوروک بازار کی نگرانی آدی یہ ساری نگرانی کے ادھیکار ان کے تھے۔ حضرت عمر نے نیمت روپ سے جیلیں بھی بنوائیں، اس سے پورو جیلوں کا رواج نہیں تھا، کٹھور دنڈ بھی دیے جاتے تھے مجرموں کو۔ پھر اسی پرکار بیت المال کی استھاپنا کی۔ حضرت عمر سے پورو جو مال آتا وہ ترنت وترت کر دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک مکان خرید کر بیت المال کے لیے قربان کر دیا گیا، لیکن وہ بند ہی رہتا تھا کیونکہ جو بھی مال آتا اسی سمے اس کو وبھاجت کر دیا جاتا۔ 15 ہجری میں بحرین سے 5 لاکھ کی رقم آئی تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ سیریا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ خزانے کا وبھاگ وہاں پہ قائم ہے، اتہ اس رائے کو حضرت عمر نے پسند کیا اور مدینہ میں بیت المال کی استھاپنا کی۔ حضرت عبداللہ بن ارقم جو ان کو خزانے کا افسر نیوکت کیا گیا۔ بعد میں مدینہ کے اترکت تمام راجیوں اور ان کی راجدھانیوں میں بیت المال قائم کیے گئے۔ حضرت عمر عمارتوں کی تعمیر میں کفایت شعاری سے کام لیتے تھے، پرنتو بیت المال کے لیے اتینت پختہ اور شاندار عمارتیں بنوایا کرتے تھے۔ بعد میں ان پر پہرے دار بھی نیوکت کیے گئے تھے، سیکیورٹی کا پورا پربندھ ہوتا تھا۔ بیت المال کے مال کے بارے میں حضرت عمر سوئم سرکشا کرتے تھے۔ ایک گھٹنا اتہاس میں ورنت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے ایک آزاد کیے ہوئے غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بہت گرمی کا دن تھا، میں حضرت عثمان کے ساتھ عالیہ نامک ستھان پر جانوروں کے پاس تھا۔ عالیہ جو ہے یہ مدینہ سے نجد کی اور 4 سے 8 میل کے دوری پر یہ گھاٹی ہے، اسے عالیہ کہتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو دو نوجوان اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی حضرت عثمان نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور جوان اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں اور زمین بہت گرم تھی۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، اس ویکتی کو کیا ہوا ہے؟ یدی یہ مدینہ میں رہتا اور موسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا
اور تب نکلتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ جب وہ ویکتی نکٹ آیا تو حضرت عثمان کے نوکر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے۔ میں نے کہا چادر میں لپٹا ہوا ایک ویکتی ہے جو 2 نوجوان اونٹ ہانک رہا ہے۔ پھر وہ ویکتی اور قریب ہوا تو حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ دیکھو کون ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور دروازے میں سے سر باہر نکالا، پرنتو گرم ہوا کی لپٹ پڑی تو آپ نے سر اندر کر لیا اور فوراً ہی دوبارہ حضرت عمر کی طرف منہ کر کے کہا آپ کو کس مجبوری نے اس سمے گھر سے نکالا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا صدقے کے اونٹوں میں سے یہ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اترکت سارے اونٹ ہانک کر لے جائے جا چکے تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کو چراگاہ میں لے جاؤں، مجھے ڈر تھا کہ یہ دونوں کھو جائیں گے، پھر اللہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عثمان نے کہا اے امیر المومنین، آپ سائے میں آئیں اور پانی پئیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم یہ سیوا کر دیتے ہیں، پربند کر دیتے ہیں بھیجنے کا ان اونٹوں کو۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی چھایا میں لوٹ جاؤ، تم جاؤ چھایا میں بیٹھو۔ حضرت عثمان کے آزاد کیے ہوئے غلام کہتے ہیں کہ میں نے نویدن کیا کہ ہمارے پاس وہ ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اپنی چھایا کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت عمر چلے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا جو چاہتا ہے کہ وہ القوی الامین یعنی مضبوط اور امانت دار ویکتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے، یعنی حضرت عمر کو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر بن نافع نے ابو بکر عیسیٰ سے روایت کر کے بیان کیا، وہ کہتے تھے میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ صدقے کے سمے آیا۔ حضرت عثمان سائے میں بیٹھ گئے یعنی چھایا میں بیٹھ گئے، اور حضرت علی ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ باتیں ان سے کہتے جاتے جو حضرت عمر کہتے تھے، اور حضرت عمر باوجود سخت گرمی کے دن ہونے کے دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس 2 کالے رنگ کی چادریں تھیں، ایک کا تہبند بنا لیا تھا اور ایک سر پر ڈال لی تھی، اور صدقے کے اونٹوں کا نریکشن کر رہے تھے اور اونٹ کے رنگ اور اس کی آیو لکھتے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ اللہ کی کتاب میں تم نے حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ کتھن سنا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، نسندیہ جنہیں بھی تو نوکر رکھے ان میں بہترین وہی صد ہوگا جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی اور اشارہ کر کے کہا یہ وہی قوی الامین ہے۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھٹنا ہے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک بار باہر قباء میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی ادھک گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا دیکھیے اتنی ادھک گرمی اور دھوپ میں باہر ایک ویکتی پھر رہا ہے۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے ایک ویکتی نظر آیا جس کا منہ گرمی کی ادھکتا کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی مسافر ہوگا، پرنتو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ویکتی میرے قباء کے نکٹ پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی گھبرا کر باہر نکل آیا اور میں نے کہا اس سمے گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمر فرمانے لگے بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا تھا جس کی تلاش میں باہر پھر رہا ہوں۔ یہ اونٹ کے کھونے کا بھی ایک ورتانت آتا ہے، پہلے بھی ایک بار ورنن ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ایک بار بیت المال کا جو مال تھا اسے وبھاجت کر رہے تھے، لوگوں میں بانٹ رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی آ گئی اور اس نے اس مال میں سے 1 درہم اٹھا لیا۔ حضرت عمر اسے لینے کے لیے اٹھے، آپ کے ایک کندھے سے چادر ڈھلک گئی اور وہ بچی اپنے گھر والوں کے پاس روتی ہوئی بھاگ گئی اور وہ درہم اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمر نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ درہم نکالا اور اس کو مال میں لا کر رکھ دیا اور کہا اے لوگو، عمر اور اس کا پریوار کے لیے چاہے وہ نکٹ سمبندھی ہو یا دور کا، ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا سامانیہ مسلمانوں کا، اس سے ادھک نہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ نے ایک بار بیت المال میں جھاڑو دیا تو ان کو 1 درہم ملا۔
حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا۔ حضرت عمر نے وہ درہم اس بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے ابو موسیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ درہم بیت المال کا ہے، حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا مدینہ والوں میں سے عمر کے گھر سے ادھک غریب تیرے نکٹ کوئی گھر نہیں تھا؟ تو نے یہ چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی باقی نہ رہے، پرنتو وہ ہم سے اس اتیاچار کا مطالبہ کرے۔ پھر آپ نے وہ درہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے بہت سے کام کیے۔ کھیتی باڑی میں بہتری اور لوگوں کے لیے پانی کی اپلبدھتا کے لیے نہریں کھدوائیں، جو کہ نمن لکھت ہیں۔ نہر ابو موسیٰ دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر بنا کر بصرہ تک لائی گئی۔ نہر ماکل، یہ نہر بھی دریائے دجلہ یعنی ٹگرس سے نکالی گئی تھی۔ نہر امیر المؤمنین حضرت عمر کے آدیش سے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی سے ملایا گیا۔ 18 ہجری میں جب اکال پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو سہایتا کے لیے خط لکھا۔ دوری چونکہ ادھک تھی اس لیے سہایتا میں ولمب ہو گیا۔ حضرت عمر نے عمرو کو بلا کر کہا کہ دریائے نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں کبھی قحط نہ پڑے گا، کبھی سوکھا اور اکال نہ پڑے گا۔ عمرو نے واپس جا کر گورنر تھے وہاں کے، قسطاس سے بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی تک نہر تیار کروائی، جس کے دوارا سمندری جہاز مدینہ کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے۔ یہ نہر 29 میل لمبی تھی اور 6 مہینے کی سمے سیما میں تیار کر لی گئی۔ حضرت عمرو بن عاص نے میڈیٹرین سی یعنی بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم ریڈ سی کو آپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا فرما کے پاس سے جہاں بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی اور میڈیٹرین سی میں 70 میل کی دوری تھی، نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے۔ فرما مصر کے گرد میں ایک سمندری شہر تھا، سمندری کنارے پر واقع شہر تھا، لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے بھے سے اس پر رضامند نہ ہوئے۔ یدی عمرو بن عاص کو انومتی مل جاتی تو یہ نہر سویز کی جو آوشکار ہے وہ عربوں کے حصے میں آتا، جو بعد میں بنائی گئی تھی۔ وبھن نرمان کاریہ حضرت عمر نے لوگوں کی سہولت کے لیے وبھن عمارتیں بنوائیں۔ ان میں مسجدیں، عدالتیں، فوجی چھاونیاں، بیرکس اور ملکی نرمان کاریوں کے اترکت ملکی نرمان کاریوں کے وبھن دفتر، سڑکیں، پل، اتھتی گرہ، چوکیاں، سرائے اتیادی۔ مدینہ سے مکہ تک پڑاؤ پر چشمے اور سرائیں بنوائیں، چوکیاں بھی تعمیر کروائیں، یعنی سیکیورٹی کا بھی بھرپور پربند رہے، اور لوگوں کے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی، سرائے بھی اپلبدھ کروائیں۔ شہروں کی آباد کاری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سے نئے شہر آباد کروائے۔ آپ نے ان کو آباد کرتے سمے پرترکشاتمک، آرتھک اور ساماجک لابھوں کو درشٹیگت رکھا۔ ان شہروں کے بنانے کا استھان کا پربندھ حضرت عمر کی جنگی دوردرشتا اور سیاست اور آباد کاری کے سدھانتوں پر گہری نظر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ شہر جنگ کے حالات اور امن کے حالات دونوں میں لابھکاری تھے۔ حضرت عمر کا پریتن ہوتا کہ عرب کی جو سرحد عجم سے ملتی ہے یعنی انیہ دیشوں سے ملتی ہے وہاں شہر آباد ہوں تاکہ یکایک آکرمن سے بچا جا سکے۔ ان شہروں کا استھان اس پرکار ہوتا جو عربوں کے انوکول ہوتا۔ ان شہروں کے ایک اور عرب کی دھرتی ہوتی جو چراگاہ کا کام دیتی، اور دوسری اور انیہ دیشوں کی بھومی کی سرسبز علاقے، ہرے بھرے علاقے ہوتے جہاں سے پھل، غلہ اور دوسری چیزیں اپلبدھ ہوتیں، یعنی کھیتی باڑی دوسری طرف بھی ہوتی تھی۔ شہروں کے بسانے میں یہ بھی درشٹیگت رکھا گیا کہ ان کے بیچ کوئی دریا یا سمندر روک نہ بنے۔ حضرت عمر نے بصرہ، کوفہ، بسطات وغیرہ شہر آباد کیے۔ حضرت عمر نے سدرڑھ اور صحیح بنیادوں پر
ان شہروں کو آباد کیا، ان کی سڑکوں اور راستوں کو چوڑا بنایا، بڑی کھلی سڑکیں بنائیں اور اتنت اتم پرکار سے یہ پربندھ کیا۔ اور یہ جو ویچارک درشٹی تھی یہ سدھ کرتی ہے کہ آپ اس گیان میں ماہر اور ادویتیہ تھے۔ اسی پرکار فوج کا وبھاگ ہے، اس کی استھاپنا کی آپ نے نیمت روپ سے فوج کو کرم بدھ کیا اور اس کا پربندھ کیا۔ مرتبوں کے لحاظ سے فوج کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں طے کیں۔ حضرت عمر نے فوج کو 2 حصوں میں وبھاجت کیا، ایک جو نیمت روپ سے جنگ میں سملت ہوتے اور دوسرے والینٹیر یعنی سہایک جو آوشکتا کے سمے بلائے جاتے تھے۔ حضرت عمر کو فوج کے پرشکشن کا بہت دھیان رہتا تھا۔ انہوں نے اتنت مہتوپورن نردیش جاری کیے تھے کہ وجئی دیشوں میں کوئی ویکتی کھیتی یا ویاپار نہ کرنے پائے۔ جو علاقے وجئی ہوں گے وہاں کوئی ویکتی کھیتی باڑی یا ویاپار نہیں کرے گا جا کے، کیونکہ یہ فوجی تھے۔ فوجیوں کے بارے میں آدیش تھا، کیونکہ اس سے ان کے سپاہیانہ جو جوہر ہیں، جو ان کی یوگتائیں ہیں، ان کو ہانی پہنچنے کا بھے تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دیشوں میں بھی کہ فوجی تجارتوں میں ویست ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک دیش کے بارے میں کہ کمیشن لیتے ہی پہلے تو اپنے پیشہ وارانہ جو مہارت ہے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ فوجی اب کمیشن ملتے ہی جو افسر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی نئی کالونی بن رہی ہے، کون سی ڈیفنس کالونی بن رہی ہے جہاں مجھے پلاٹ ملے اور میں پلاٹ الاٹ کرواؤں۔ بہرحال اسی کارن سے پھر ان کی سپاہیانہ صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آتا ہے کہ سردی اور گرمی والے دیشوں پر آکرمن کرتے سمے موسم کا بھی دھیان رکھا جاتا تھا، فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے۔ فوج کے بارے میں حضرت عمر نے سختی سے یہ نردیش دیے تھے کہ ساری فوج تیراکی اور تیر چلانا اور ننگے پاؤں چلنا سیکھے۔ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہیوں کو دیش واپس جا کر اپنے پریوار سے ملنے کے لیے چھٹی دی جاتی تھی۔ مضبوطی کے خیال سے یہ آدیش تھا کہ فوجی رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈال کے نہیں سوار ہونا، بلکہ چھلانگ مار کے گھوڑے پر سوار ہونا ہے۔ نرم کپڑے نہ پہنیں، دھوپ سے بچیں اور حماموں میں نہ نہائیں، وہاں ادھک آرام طلبی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بہار کے موسم میں یعنی بسنت کے موسم میں فوج کو ہرے بھرے علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔ فوجی بیرکس اور چھاونیوں کے بناتے سمے آب و ہوا کو دھیان میں رکھا جاتا تھا۔ یہ بھی آوشک تھا کہ ہرے بھرے علاقوں میں فوجوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں ان کی تازہ واتاورن سے صحت بھی اچھی رہے۔ تمام جنپدوں یعنی ضلعوں میں فوجی چھاونیاں بنوائیں۔ فوجی کیندروں میں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، ہومس، اردن، فلسطین سملت کیے، جہاں ہمیشہ فوج تعینات رہتی تھی۔ ہر 4 مہینے کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی۔ فوجی کیمپ میں ایک سمے میں 4000 گھوڑے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کی جاتی۔ گھوڑوں کی جانگوں پر جیشن فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں تیار لشکر داغ کر لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے جنگی ہتھیاروں میں ترقی کی، نئے ساز و سامان تیار کیے جن میں قلعہ بھنگ کرنے والے ہتھیار، توپیں اور دبابہ آدی سملت تھے۔ دبابہ سے ابھیپرائے وہ ہتھیار ہے جس کے دوارا شترو کے قلعوں کو توڑا اور گرایا جاتا ہے۔ ان کے اندر آدمی بیٹھتے اور قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر کے اس کی دیواریں گرائی جاتیں۔ اسلامی حکومت کے انترگت انیہ قوموں کے لوگ بڑے بڑے اونچے پدوں پر کاریرت رہے۔ یہ نہیں کہ کیول مسلمانوں کو ہی اتم پد دیے جاتے تھے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اور انیہ قوموں کے لوگوں کو بھی اتم پد دیے جاتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی حالانکہ ابھی دیش میں امن شانتی کے طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں، ان کے ادھیکاروں کو سویکار کیا جاتا تھا۔ عطا علامہ شبلی اس کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جنگی وبھاگ
کو جو وستار دیا تھا اس کے لیے کسی قوم اور کسی دیش کو وششٹ نہ کیا تھا، یہاں تک کہ دھرم اور سمپردائے کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ سہایک فوج میں تو ہزاروں مجوسی سملت تھے، ارتھات ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، اگنی کی پوجا کرنے والے اور سوریہ کی اپاسنا کرنے والے تھے، وہ بھی سملت تھے، جن کو مسلمانوں کے برابر تنخواہ بھی ملتی تھی۔ فوجی پربند میں بھی مجوسیوں کا پتہ ملتا ہے۔ اسی پرکار لکھتے ہیں کہ یونانی اور رومی بہار میں فوج میں سملت تھے، بہادر بھی یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں سملت تھے، اتہ فتح مصر میں ان میں سے 500 آدمی جنگ میں سملت تھے۔ آج پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی احمدیوں کو فوج سے نکالو، بڑی سینسٹیو پوسٹیں ہیں، حالانکہ اگر تاریخ پڑھیں، اتہاس کو پڑھیں تو سب سے ادھک قربانیاں احمدی افسروں نے دی ہیں پاکستان کی خاطر۔ بہرحال یہ تو ان کے اپنے کرم ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اور جب عمر بن عاص نے فسطاط آباد کیا تو محلے میں آباد کیے گئے۔ یہودیوں سے بھی یہ سلسلہ خالی نہ تھا، اتہ مصر کی فتح میں ان میں سے 1000 آدمی اسلامی فوج میں سملت تھے۔ اسی پرکار اتہاس سے سدھ ہے کہ انیہ قوموں کے لوگوں کو بھی جنگی افسر بھی نیوکت کیا جاتا تھا، اتہ حضرت عمر کے زمانے میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر نیوکت کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کے نام بھی اتہاس میں موجود ہیں۔ علامہ شبلی نے 6 افسروں کے نام یہ لکھے ہیں: سیاح خسرو، شہریار، شیرویہ، شہرویہ، افرودین۔ ان افسروں کو تنخواہیں بھی سرکاری خزانے سے ملتی تھیں اور باقاعدہ پیرول میں ان کا نام تھا۔ چاروں خلیفاؤں کے بعد حضرت معاویہ کے بارے میں اتہاس سے سدھ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عیسائی ابن آسال نامی وزیر خزانہ تھا، ارتھات وت منتری تھا۔ تفسیر کبیر میں حضرت مسلم معود نے افرودین لکھا ہے، علامہ شبلی کے حوالے سے۔ ایسے ہی الفاروق میں بھی درج ہے، لیکن عربی پستکوں میں ان کا نام افروزین لکھا ہے، زال کے ساتھ بجائے دال کے، یعنی دال اور زال کا فرق ہے۔ بہرحال یہ نام کا ذرا سا فرق ہے زال اور دال کا، اس پہ کیونکہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اسپشٹیکرن کر دیا گیا ہے۔ اسی پرکار مارکیٹ کنٹرول پر پرائس کنٹرول کے لحاظ سے جو ناجائز حد تک قیمت گرانا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے اسلام نے، اور حضرت عمر نے اس کی پابندی کرائی ہے۔ اس بارے میں مال کی قیمت گرانے کی مناہی کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے۔ قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا مادھیم ہوتا ہے، کیونکہ طاقتور ویاپاری اس کے مادھیم سے کمزور ویاپاری کو تھوڑی قیمت پر مال بیچنے پر وش کر دیتا ہے اور ان کا دیوالا نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے ویکتی کو دیکھا، وہ سوکھے انگور بہت کم قیمت پر بیچ رہا تھا، جس قیمت پر مدینہ کے ویاپاری نہیں بیچ سکتے تھے۔ آپ نے اسے آدیش دیا کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا لے جاؤ یا پھر اسی قیمت پر بیچو جس مناسب قیمت پر مدینہ کے ویاپاری بیچ رہے ہیں۔ جو مدینہ کے ویاپاری تھے وہ زیادہ قیمت نہیں لے رہے تھے، بلکہ مناسب اور اچت قیمت تھی اپنے خرچوں کے حساب سے۔ آپ نے کہا اس قیمت پر بیچو۔ جب آپ سے اس حکم کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے اتر دیا کہ اگر اس پرکار بیچنے کی اسے انومتی دی گئی تو مدینہ کے ویاپاریوں کو جو مناسب اور اچت قیمت پر مال بیچ رہے ہیں نقصان پہنچے گا۔ اس میں کوئی سندیہ نہیں کہ کچھ صحابہ نے حضرت عمر کے اس کتھن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتھن پرستت کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں ہستکشیپ نہیں کرنا چاہیے، پرنتو ان کا یہ اعتراض صحیح نہیں تھا، کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں ہستکشیپ یا دخل دینے سے یہ ارتھ نہیں ہے کہ پیداوار اور مانگ کے سدھانت میں دخل نہ دیا جائے، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے جو سدھانت ہیں، جو اصول ہیں، ان میں دخل دینا ہے، اور ایسا کرنا نسندیہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو بچنا چاہیے۔ خود ایڈجسٹ کرتی ہے مارکیٹ اپنے آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ سے، انیتھا
لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور ویاپاری تباہ ہو جائیں گے اگر اس کی انومتی نہ دی جائے، پرنتو قیمت کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وورن ایک اور جگہ پر یوں بیان کرتے ہیں کہ شہری ادھیکاروں میں یہ بھی سملت ہے کہ لین دین کے معاملوں میں خرابی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، اتہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے۔ اس پرکار دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کے بیپار میں فیل کرنے کے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع کیا ہے۔ کم قیمت کرنے سے بھی منع ہے، مقابلے میں کسی کے مقابلے میں کم قیمت کرنا بھی منع ہے۔ ایک بار مدینہ میں ایک ویکتی ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے تھے۔ حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس ویکتی کو ڈانٹا کیونکہ اس پرکار باقی دکانداروں کو نقصان پہنچنا تھا۔ اتہ اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دکانداروں کا نقصان ہو اور نہ پبلک کا نقصان ہو۔ شکشا کے پربندھ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے شکشا کو اتنت انتی دی۔ سمست دیشوں میں مدرسے بنوائے جن میں قرآن مجید، حدیث، فقہ کی شکشا دی جاتی۔ بڑے بڑے علماء کو شکشا دیکشا پر نیوکت کیا گیا اور پڑھانے والوں کی تنخواہیں بھی نیوکت کی گئیں۔ اسی پرکار ہجری کیلنڈر کا آرمبھ کس پرکار ہوا، اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد نے ورنن کیا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرادربھاو سے تاریخ کی گڑنا نہیں کی اور نہ آپ کے دیہانت سے، بلکہ آپ کے مدینہ میں آنے سے ہی انہوں نے تاریخ کی گنتی شروع کی، یعنی ہجرت کے سمے سے۔ بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام سہیلی کے نکٹ صحابہ نے ہجرت سے تاریخ کا آرمبھ کا وچار اللہ تعالیٰ کے کتھن لا مسجد اسسا علی التقوی من اول یومن سے لیا ہے۔ عطا من اول یومن سے ابھیپرائے وہ دن ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں آئے تھے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہجری کیلنڈر کی آوشکتا کیوں محسوس ہوئی، اس بارے میں وبھن روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کے اور لکھا کہ آپ کی اور سے ہمیں پتر آتے ہیں تو ان پر تاریخ آدی نہیں لکھی ہوتی۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الادب میں اور حاکم نے میمون بن مہران کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی سیوا میں ایک چیک پیش کیا گیا جس کی میعاد شعبان تھی۔ اس کے آپ نے فرمایا کون سا شعبان؟ کیا وہ جو گزر گیا یا وہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یا وہ شعبان جو آئے گا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے کوئی تاریخ طے کرو جو سب کو معلوم رہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک ویکتی یمن سے آیا اور اس نے کہا میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی جسے وہ تاریخ کہتے ہیں، وہ اسے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں سال اور فلاں مہینہ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ اچھا طریقہ ہے، تم بھی تاریخ لکھو۔ ہجری تقویم کیلنڈر کا آرمبھ کس نے کیا، اس بارے میں وبھن مت ہیں۔ پہلے کتھن کے انوسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ سنکلت کرنے کا آدیش دیا اور ربیع الاول میں تاریخ لکھی گئی۔ اتہ حاکم نے اپنی کتاب الاقلیل میں ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینۃ امر بالتاریخ فکتب فی ربیع الاول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تاریخ لکھنے کا آدیش دیا، اتہ وہ ربیع الاول میں لکھی گئی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت معزل ہے۔ معزل سے ابھیپرائے وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند میں نرنتر دو یا ادھک راوی ساکت ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تاریخ کی آرمبھ اس دن سے ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مشہور بات اس کے الٹ ہے، اور وہ یہ کہ تاریخ تقویم ہجری حضرت عمر کے دور خلافت میں اس کا آرمبھ ہوا۔ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد کے لیکھک محمد بن یوسف سہلی کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو طاہر مہمش کی کتاب الشروط میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا آدیش دیا تھا۔
کیونکہ جب آپ نے نجران کے عیسائیوں کی اور پتر لکھنے کا آرمب کیا تھا تو حضرت علی سے فرمایا اس میں لکھو بخمس من الحجرہ، یعنی ہجرت کے بعد 5واں سال۔ عطا اس لحاظ سے پہلے مورخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عمر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کیا ہے۔ دوسرے کتھن کے انوسار حضرت یعلا بن امیہ نے تاریخ کا آرمب کیا، جو یمن کے رہنے والے تھے۔ امام احمد نے اس کو ورنن کیا ہے، پرنتو اس میں دوری ہے، یعنی امر اور یعلا کے بیچ میں لمبا گیپ ہے۔ تیسرے اور مشہور کتھن کے انوسار یہ ہے کہ تاریخ تقویم ہجری کا آرمب حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا۔ ہجری کیلنڈر کے لیے ہجرت سے کیوں آرمب کیا گیا، اس بارے میں یہ وورن ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کے نردھارن کے لیے مشورہ مانگا، تو ایک رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے اس کا آرمب کیا جائے، دوسری رائے یہ تھی کہ آپ کے اوترت ہونے کے سال سے اس کا آرمب کیا جائے، تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کے دیہانت کے سال سے اس کا آرمب کیا جائے، چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ کی ہجرت کے سال سے اس کا آرمب کیا جائے۔ ہجرت کے سال سے اس کا آرمب کرنا مناسب سمجھا گیا، کیونکہ پیدائش اور اوترن کے سال کے نردھارن میں متبھید تھا۔ جہاں تک دیہانت کا سمبند ہے تو اس لیے اس کا چین نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے کارن مسلمانوں کے غم اور دکھ کا انش اس میں سملت ہو جاتا تھا۔ عطا صحابہ نے ہجرت کو ہی اچت سمجھا۔ صحابہ نے ربیع الاول کی بجائے محرم سے سال کا آرمب کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم کے مہینہ میں ہی کر لیا تھا۔ ذوالحجہ میں بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی اور وہی ہجرت کا پرشٹھ بھومی بنی۔ اس پرکار بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد جس مہینے کا چاند ادے ہوا وہ محرم کا چاند تھا، عطا مناسب یہی سمجھا گیا کہ اسی کو آرمب یہیں سے آرمب کیا جائے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے محرم سے آرمب کی مناسبت سے میرے نکٹ یہ سب سے اتم دلیل ہے، سب سے مضبوط دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب آئے اس بارے میں وبھن مت ہیں۔ آپ وبھن استھانوں پر ٹھہرتے ہوئے 12 ربیع الاول 1490 20 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کے پاس پہنچے۔ کچھ اتہاس کاروں کے نکٹ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، کچھ کے نکٹ آپ سفر مہینے میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے۔ یکم ربیع الاول یعنی پہلی ربیع الاول کو مکہ سے آپ نے ہجرت کا آرمب کیا اور 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ کیلنڈر ہجری کس سال میں ہوا اس بارے میں بھی وبھن مت ہیں۔ کب یہ شروع ہوا کیلنڈر، کچھ کہتے ہیں 16 ہجری میں ہوا، کچھ کے نکٹ 17 ہجری میں ہوا، کچھ کہتے ہیں 18 ہجری میں ہوا، کچھ کے نکٹ 21 ہجری میں ہوا، لیکن بہرحال اس بات پر ادھکتر سہمت ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کیلنڈر کا آرمب ہوا۔ اسلامی سکہ عام اتہاسکاروں کے نکٹ عرب میں سب سے پہلے سکہ عبد الملک بن مروان نے جاری کیا۔ مدینہ طیبہ کے کچھ مورخوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے حضرت عمر کے دور میں رائج ہوئے تھے۔ ان کے اوپر الحمدللہ گدا گیا، لکھا گیا، اور کچھ پر محمد رسول اللہ اور کچھ پر لا الہ الا اللہ وحدہ یہ کندہ ہوتا تھا، پرنتو ساسانی ایرانی بادشاہوں سے کوئی ورود نہیں کیا گیا۔ ایک تحقیق کے انوسار سب سے پہلے اسلامی سکے دمشق میں 17 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے، پرنتو ان کے اوپر بھی کچھ نتینی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی، اور ایک روایت کے انوسار حضرت عثمان کے دور خلافت میں 28 ہجری میں سب سے پہلے اپنا سکہ پریوگ ہوا۔ وقتی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائج سکوں کو ہی چلایا گیا۔ ان کے اوپر ساسانی بادشاہوں کی تصویریں ہوا کرتی تھیں، پرنتو ان پر کوفی رسم الخط جو لکھاوٹ تھی کوفہ کی، اس میں بسم اللہ لکھا گیا۔ پھر یہ کہ حضرت عمر نے کون سی باتیں آرمب کی، کون سی باتیں ہیں جن کا پرارمبھ آپ نے کیا،
جو اولیات فاروقی کہلاتی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر چیز میں جو نئی باتوں کا آرمبھ کیا، آوشکار کیے، ان کو اتہاس کاروں نے اکٹھا لکھا ہے اور ان کو اولیات کہا جاتا ہے، اور وہ نمن لکھت ہیں، یعنی یہ شروع کروائیں آپ نے باتیں۔ بیت المال یعنی خزانے کی استھاپنا۔ نمبر 2، عدالتوں کی استھاپنا کی اور نیادھیش نیوکت کیے۔ پھر اتہاس اور سن جو ہے استھاپت کی، جو آج تک جاری ہیں۔ نمبر 4، امیر المومنین کی اپادھی آپ نے دھارن کی حضرت عمر نے خلیفہ وقت کے لیے۔ نمبر 5، فوجی دفتر بنائے۔ نمبر 6، والنٹیئر یعنی سہایکوں کی تنخواہیں نیوکت کی۔ نمبر 7، دفتر مال قائم کیا۔ نمبر 8، پیمائش جاری کی۔ نمبر 9، جنگننا کروائی۔ نمبر 10، نہریں کھدوائیں۔ 11، شہر آباد کرائے، یعنی کوفہ، بصرہ، جیسا، فسطاط، موصل وغیرہ۔ 12، یہ ہے کہ ملکوں کے قبضہ کیے گئے ملکوں کو صوبوں میں وبھاجت کیا۔ نمبر 13، عشور یعنی 10واں حصہ بطور ٹیکس یا محصول کی وصول کیا۔ عشور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، جس کی آرمبھ یوں ہوا کہ مسلمان جو انیہ دیشوں میں ویپار کے لیے جاتے تھے، ان سے وہاں کے دستور کے مطابق تجارت کے مال میں سے 10% ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اس واقعے کی سوچنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدیش دیا کہ ان دیشوں کے ویپاریوں کو جو ہمارے دیش میں آئیں ان سے بھی اتنا ہی وصول کیا جائے، یعنی پھر 10% ان سے بھی وصول کیا جائے۔ نمبر 14، یہ ہے کہ دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصل جو ہے چند ٹیکس لینے والے نیوکت کیے۔ نمبر 15، جنگ کے ہتھیاروں کی تجارت کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی انومتی دی۔ نمبر 16، جیل خانے نیوکت کیے، جیل خانے تیار کروائے۔ نمبر 17، درہ کا پریوگ کیا، یعنی سزا کے لیے کوڑے لگانے کا۔ نمبر 18، راتوں کو گشت کر کے پرجا کے حال چال دیکھنا۔ نمبر 19، پولیس کا وبھاگ قائم کیا۔ نمبر 20، جگہ جگہ فوجی چھاونیاں تیار کروائیں۔ نمبر 21، گھوڑوں کی نسلوں میں اتم اور نمن کا فرق کیا، جو اس سمے تک عرب میں نہ تھا۔ نمبر 22، پرچہ نویس نیوکت کیے۔ نمبر 23، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے مکان بنوائے۔ 24، لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے پرتی دن ان کے لیے بھتہ نردھارت کیا۔ 25، وبھن شہروں میں مہمان خانے یعنی اتھتی گرہ بنوائے۔ 26، یہ قاعدہ قرار دیا گیا کہ اہل عرب چاہے وہ کافر ہوں غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ 27، غریب عیسائیوں اور یہودیوں کے ان کو بھی پرتی دن بھتہ دیا۔ 28، دفتر قائم کروائے۔ 29، معلم اور مدرسوں کے مشاعرے نیوکت کیے، ان کے لیے تنخواہیں نیوکت کیں۔ 30، حضرت ابوبکر کو آگرہ پوروک قرآن مجید کی ترتیب پر انہوں نے تیار کیا اور اپنے پربندھ سے اس کام کو پورا کیا۔ 31، انومان کا اصول قائم کیا۔ 32، فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، یعنی روزی روٹی کے لیے پریوار میں سملت کرنا کچھ لوگوں کو۔ 33، نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ 34، 3 طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جاتی تھیں طلاق بائن قرار دیا، یہ تو سزا کے طور پر بھی کیا تھا آپ نے۔ 35، شراب کی سزا کے لیے 80 کوڑے نردھارت کیے۔ 36، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ 37، بنو سالب کے عیسائیوں پر بجائے ٹیکس کے زکوٰۃ لگائی۔ 38، وقف کا طریق ایجاد کیا، یعنی اپنے جیون کو دان کرنے کا۔ 39، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کو سہمت کر دیا۔ 40، ویسے عمومی طور پر مسنون یہی طریقہ ہے سنت کا کہ 3 تکبیریں ہوتی ہیں، یا پہلی تکبیر کے ساتھ آخری تکبیر تک، سلام پھیرنے تک 4، 1 2 3 4 ہی بنتی ہیں، اب بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ 40، یہ ہے کہ مسجدوں میں اپدیش کا طریق قائم کیا اور ان کی انومتی سے تمیم دار نے پروچن کیا، اور یہ اسلام میں پہلا پروچن تھا۔ 41، اماموں اور اذان دینے والوں کی تنخواہیں نردھارت کیں۔
42 مساجد میں راتوں کو روشنی کا پربند کیا، 43 ہجو کرنے پر، ہجو یعنی کسی کی آلوچنا میں کویتا لکھنا، اس پر دنڈ نردھارت کیا، 44 غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا، حالانکہ یہ طریقہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی بہت سی اولیات ہیں جن کو ہم بات لمبی ہونے کے بھے سے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اس سمے میں کچھ مرحومین کا بھی ورنن کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا ان کی۔ پہلا ذکر ہے مکرم سرپیتو ہادی سسوویو صاحب، انڈونیشیا کے ہیں۔ 79 سال 79 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے 21 سال کی آیو میں بیعت کر لی تھی، اس سمے بڑی مضبوطی سے قائم رہے۔ پھر ان کی پتنی نے لکھا ہے کہ مرحوم نے پتنی اور 8 بچے یادگار چھوڑے ہیں، ایک بیٹا ان کا بطور مبلغ سیوا کر رہا ہے۔ مرحوم کئی مرتبہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے خدمت سر انجام دیتے رہے، دارالقضاء انڈونیشیا میں بطور قاضی بھی سیوا کرتے رہے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا، ایک فعال داعی اللہ تھے، سکریہ داعی اللہ تھے۔ کسی بھی قسم کے پرستتھیوں میں تبلیغ کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ان کے بیٹے اروان حبیب اللہ جو مربی ہیں کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ موٹر سائیکل کسی کے گھر چھوڑ کر 20 کلومیٹر پیدل سفر کیا کرتے تھے تبلیغ کے لیے۔ دوسرے گاؤں جانے کے لیے نہریں اور چٹانوں کو پار کرنا کرتے، سفر بہت مشکل ہوتا۔ والد صاحب محنت اور مشقت کرنے والے ویکتی تھے۔ جب والد صاحب بطور ٹیچر ملازمت کرتے تھے تو انہوں نے اسکول کے پرنسپل کو نویدن کیا کہ ان کے پڑھانے کی باری 4 دنوں میں کر دی جائے، جتنے اسکول کی کلاسیں ہیں 4 دن میں پوری کر دیں اور باقی دن چھٹی ہو جائے تاکہ تبلیغ کے لیے زیادہ سمے مل سکے۔ جمعرات میں اسکول سے فارغ ہو کر سیدھا تبلیغ کے لیے جاتے اور اتوار کی شام کو ہی گھر واپس آتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو سوموار کی صبح گھر واپس آتے۔ بشارت احمد صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ مدھیہ جاوا کے وونوسوبو علاقے میں 10 جماعتیں آپ کے دوارا استھاپت ہوئیں۔ ہر حالت میں تہجد کا پربند کرتے، ہر سطح کے لوگوں سے بڑے ہی سمان اور ونمرتا پوروک ویوہار کرتے۔ ایک بار آپ نے کہا کہ میری اچھا ہے کہ آخری دنوں تک تبلیغ میں ویست رہوں، اس میں میری خوشی اور میری صحت کی کنجی ہے۔ احمد ہدایت صاحب مربی سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ایک بہادر داعی اللہ تھے۔ جب مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرف سے دھمکی ملتی تو کبھی بھیبھیت نہیں ہوتے تھے اور بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے چودھری بشیر احمد بھٹی صاحب ابن الازاد صاحب گھوڑو ضلع ننکانہ صاحب کا، جن کا 95 سال کی آیو میں دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے مہینے ان کے بیٹے محمد افضل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی احمدی تھے، نماز روزہ کے پابند تھے، انصاف پسند اور صاف بات کرنے والے تھے۔ احمدیت اور خلافت کے ساتھ بہت عشق اور محبت تھا۔ چھوٹی آیو سے ہی قادیان جلسہ پر جایا کرتے تھے۔ گاؤں میں گنڈے تعویذ کرنے والوں سے لوگ بہت ڈرتے تھے، یہ عام رواج ہے ہمارے ملکوں میں۔ تو آپ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرا کرو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن گاؤں کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے ان کو کہ آپ لوگ تو احمدی ہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ہمیں بڑا خوف ہے۔ 1953 میں جب فساد ہوئے تو احمدیت کے مخالفوں نے علاقے میں جلوس نکالے، احمدیوں کے گھروں کو آگ لگانے پر کا پروگرام بنایا۔ قریب کے گاؤں سے آپ کے برادری کے سکریہ لوگ جو اپنے گاؤں میں بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے مگر احمدی نہیں تھے، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ دار جو احمدی ڈیرے پر رہتے ہیں ان کو سمجھا لیں کہ وہاں سے چلے جائیں، کل ہمارا وہاں آگ لگانے کا پروگرام ہے، یا احمدیت سے انکار کر دیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان کو سمجھایا۔ جب ان کے رشتہ داروں نے کہ عارضی طور پر احمدیت کا انکار کر دو، استھائی طور پر جب جلوس چلا جائے تو پھر واپس آ جانا اپنے دین پر، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ احمدیت کو سویکار کیا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا،
ہم احمدیت کے لیے قربان تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑ دیں یا ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پربند کیا کہ جلوس بھی کچھ فاصلے تک آ کے سوئم تتر بتر ہو گیا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ڈیرے تک آنے کی۔ پریوار میں 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے سملت ہیں۔ ایک بیٹے مکرم افضل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ ہیں، وہاں سیوا کر رہے ہیں۔ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازے میں اور تدفین میں سملت نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے جو شامل نہیں ہو سکے ان کو بھی صبر اور حوصلہ کی توفیق دے۔ اگلا ذکر ہے حمید اللہ خادم ملہی صاحب ابن چودھری اللہ رکھا ملہی صاحب دارالنصر غربی ربوہ کا 82 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ چودھری اللہ بخش صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نواسے اور نصر اللہ ملہی صاحب شہید مربی سلسلہ کے پتا تھے۔ مرحوم نماز روزہ کے پابند اور سادہ سوبھاؤ کے ویکتتو کے مالک تھے۔ غریبوں کی سہایتا کرنے والے ایک نشٹھاوان اور فدائی احمدی تھے۔ دوران ملازمت مخالفت کا ڈٹ کر بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے ایک بیٹے وقف زندگی ہیں، ربوہ میں طاہر ہاٹ میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سے۔ اگلا ذکر ہے محمد علی خان صاحب پشاور کا، جو شریف اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے۔ 89 سال کی آیو میں 89 سال کی آیو میں اللہ کی مرضی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے 1/8 حصہ کے موسی تھے۔ پسماندگان میں پریوار میں 3 بیٹیاں 7 بیٹے سملت ہیں۔ ان کی ایک بیٹی سلیمہ صاحبہ جو برہان صاحب یہاں اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں ان کی پتنی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ پہلے یہ لوگ غیر مباح تھے، خاندان ان کا پھر 1954 میں خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور تا حیات یعنی جیون بھر جماعت اور خلافت سے جڑے رہے۔ دھارمک سوابھیمان اور جماعت سے گہرا سمبند کا پردرشن کیا ان کے پتا نے۔ ان کے پتا نے 1954 میں بیعت کی تھی، پہلے غیر مباح تھے یعنی لاہوری تھے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی، قائد ضلع خدام الاحمدیہ بھی رہے، پھر سیکٹری وصایا، سیکٹری تعلیم القرآن وغیرہ رہے۔ پستکوں کا مطالعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑی گہرائی سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے آپ کو بہت محبت تھی، ہمیشہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھا۔ قرآن کریم کا بہت سا حصہ آپ کو زبانی یاد تھا۔ دعا کرنے والے، مہمانوں کی سیوا کرنے والے سچے اور کھرے انسان تھے۔ درود شریف کا بہت ورد کیا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے، لوگوں کی مالی سہایتا بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک غیر احمدی رشتہ داروں نے کہا کہ ان کو کہ اگر آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونے کو تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے، میرے پتا نے ان کو اتر دیا، مجھے تمہاری قربانی کی کیا آوشکتا ہے، میں تو سوئم قربان ہو چکا ہوں۔ اب میری بات سنو کہ مسیح موعود کو مان لو، جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اور اپنی زندگیاں سنوارو۔ لیکن بہرحال انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آہستہ آہستہ وہ سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، لیکن آپ احمدیت کے ساتھ سمبند میں دن بدن ترقی کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور رحم کا سلوک فرمائے، ان سے درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب میری لینڈ امریکہ کا، جو 87 سال کی آیو میں جن کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ محمد طیب لطیف صاحب مرحوم کے بیٹے تھے۔ صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا کرتے تھے اور 5 وقتہ نمازوں کے پابند، تہجد کی ادائیگی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ خلافت احمدیت کے دیوانے تھے، بہت ہی ونمر سوبھاؤ اور عاجزی والے ویکتتو کے مالک تھے۔ آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا اور ہمیشہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے فیضان احمد سمیر ابن شہزاد اکبر صاحب کا، ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکٹری ربوہ کے ان کے بیٹے تھے، جو کارکن ہیں دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں۔
کووڈ سے 16 سال کی آیو میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتینت بدھمان، کم بولنے والے اور سجن سوبھاؤ کا مالک تھا بچہ۔ وقفہ نو کی تحریک میں سملت تھا، اپنی پڑھائی کی اور توجہ دینے والا، اور ویرتھ کی باتوں میں بلکہ کھیلوں میں بھی بہت کم حصہ لیتا تھا۔ سنجیدگی، گمبھیر سوبھاؤ رکھنے والا بچہ تھا۔ اسکول کے اترکت ادھک سمے گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے ماتا پتا کو بھی صبر عطا کرے۔ ان کے نانا بھی جماعت میں لمبا سمے تک سیوا کرتے رہے ہیں۔ خواجہ عبدالشکور صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر